ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں لالو نام کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ لالو انتہائی غریب انسان تھا اور وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ لالو کوئی کام کاج نہ کرتا بلکہ ہر وقت گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی اس کام چوری کی وجہ سے اس کی بیوی بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر میں پڑا سو رہا تھا، اس کی بیوی کہنے لگی، لالو یہ کیا بات ہوئی، ہر وقت تم گھر میں پڑے رہتے ہو، اب جب تک آج تم مجھے کما کر نہیں لا کر دیتے میں کچھ نہیں بناؤں گی اور سب کو بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ یہ سن کر لالو بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے بھی تمہاری روز کی بکواس نہیں سنی جاتی۔ اب آج جب تک میں کچھ کما کے نہیں لاتا تب تک میں گھر واپس نہیں آؤں گا، اور ہاں مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ روٹیاں بھی بنا کر دے دو تاکہ مجھے رستے میں جب بھی بھوک لگے میں انہیں کھا کے اپنا پیٹ بھر سکوں۔ لالو کی بیوی اسے 3 روٹیاں بنا کر ایک تھیلے میں ڈال دیتی ہے۔ تھیلے کو لے کر لالو کام کے لیے نکل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور لالو کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے جہاں لالو کو ایک غار دکھائی دیتی ہے اور لالو اس غار کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی غار میں 3 بہت ہی ڈرپوک جن بھی رہتے تھے۔ جب وہ لالو کو آتا دیکھتے ہیں تو جلدی سے چھپ جاتے ہیں۔ لالو کو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور وہ رات اسی غار میں گزارنے کی سوچ لیتا ہے۔ لالو اپنے سامنے 3 روٹیاں نکالتا ہے اور کہتا ہے، ارے بھائی مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا تینوں کھا جاؤں۔ لالو کی بات سن کے ایک جن کہنے لگتا ہے، ارے یہ ہمیں کیوں کھانا چاہتا ہے، ہم نے اس کا کیا بگاڑا؟ تبھی ایک جن لالو کے پاس آ کر کہتا ہے، ارے بھائی ہم نے تمہارا کیا بگاڑا جو تم تینوں کھانا چاہتے ہو؟ لالو جن کو دیکھ کے پہلے تو بہت حیران ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے، کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے اسی لیے میں تینوں کھاؤں گا۔ لالو کی بات سن کر جن کہنے لگتا ہے، اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں جس سے تم ہی نہیں بلکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی کبھی بھوکی نہیں مریں گی تو پھر کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ جن کی بات سن کر لالو کہنے لگتا ہے، ارے واہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے میری آنے والی نسلیں بھی نہیں بھوکی مریں گی؟ لالو کی بات سنتے ہی جن ہوا میں ہاتھ لہراتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت لکڑی کا برتن نمودار ہو جاتا ہے۔ جن کہتا ہے، یہ جادوئی برتن ہے، اس سے جب بھی تم کچھ بھی مانگو گے یہ برتن وہی چیز تمہیں دے گا۔ یہ سن کر لالو کہنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو میرے پاس صرف روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے، تو پہلے میں سالن مانگ کے دیکھ لیتا ہوں۔ برتن مجھے جلدی سے چکن کا قورمہ دے دو۔ ابھی لالو نے اپنے الفاظ مکمل ہی کیے تھے کہ وہاں مزیدار چکن قورمہ لالو کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ لالو اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارے واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا، میری بیوی اسے دیکھ کے بہت خوش ہوگی اور اب تو مجھ سے بالکل بھی بھوک برداشت نہیں ہوگی۔ جن لالو کو سلام کر کے واپس چلا جاتا ہے اور لالو مزے لے کر کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ لالو پیٹ بھر کے اپنا کھانا مکمل کرتا ہے اور اگلی صبح وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لالو برتن کو اسی تھیلے میں ڈال لیتا ہے جس تھیلے میں اس نے روٹیاں لائی تھی تاکہ رستے میں کسی کی بھی نظر اس برتن پہ نہ پڑے۔ لالو اپنے گھر کی طرف خوشی سے یہ سوچ کے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو اس برتن کے بارے میں بتائے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ کافی چلنے کے بعد جب لالو گھر پہنچتا ہے تو وہ جلدی سے اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، ارے سنتی ہو، یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں، اب آج کے بعد تم کبھی مجھ سے نہیں لڑو گی۔ یہ سن کر لالو کی بیوی کہتی ہے، یہ کیا، تم تو پیسے کمانے کے لیے گئے تھے، تم یہ برتن اٹھا کے لے آئے ہو، اس برتن کا میں کیا کروں گی؟ لالو کہنے لگتا ہے، ارے تمہیں کیا پتا، یہ برتن کوئی معمولی برتن نہیں بلکہ ایک جادوئی برتن ہے۔ اب جب بھی ہمیں بھوک لگی ہم اس برتن سے کھانا مانگیں گے، یہ ہمیں اسی وقت کھانا دے دے گا۔ لالو کی بیوی کہتی ہے، میں نے بھی صبح کا کچھ نہیں کھایا، جلدی سے برتن مجھے چکن بریانی بنا کر دے دو۔ لالو کی بیوی نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اس کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہاں چکن بریانی حاضر ہو گئی۔ دونوں نے مل کے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔
اب جب بھی لالو اور اس کی بیوی کو بھوک لگتی تو وہ اس برتن میں مزے مزے کے کھانے کھاتے، کبھی مچھلی تو کبھی گول گپے یا کبھی کچھ میٹھا کھانے کے خوب مزے اڑاتے۔ کچھ ہی دنوں میں لالو نے اپنے گھر کے باہر ایک کھانے کی ریڑھی لگا لی جس پہ وہ مزے مزے کا کھانا بیچا کرتا۔ اس طرح لالو نے خوب پیسہ کمایا اور ایک شاندار سا اپنا مکان بنا لیا، اور پھر وہ دونوں اپنے پیارے سے مکان میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔